ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 سے آخر تک 286 تک سورہ آل عمران کے 2 رکوع جو 20 آیات بنتی ہیں رات تراویح کے اندر تلاوت کی گئی۔ سورہ البقرہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی توحید اور وحدانیت کا بیان کیا جو کہ قرآن مجید کی ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کا وجود، اس کے بغیر تو انسان کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں قرآن مجید کی مشہور ترین آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، 256 نمبر آیت سورہ البقرہ کی، تو آیت الکرسی ہے اسی حصے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت، سورت نہیں آیت، سب سے عظیم ترین جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، اس آدمی اور جنت کے درمیان اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے۔ الحی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو مخلوق ہے یہ پہلے نہیں تھی، اب ہے اور آئندہ نہیں رہے گی۔ جو بھی کوئی ہے آخر تو اسے موت آنی ہی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی سب فنا ہے، باقی سب نے فانی ہونا ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے۔ الحی صرف اللہ کی صفت ہے۔ القیوم فرمایا کہ وہ پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہے، اور اس نے اس طرح نظام سنبھالا ہے، فرمایا کہ ہر وقت وہ اپنی مخلوق کی سنتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کو کسی قسم کی تھکاوٹ، کسی قسم کی کمزوری، اور کمزوری کے نتیجے میں نیند کا آنا دور کی بات ہے، وہاں پر تو اونگھ کا بھی تصور نہیں ہو سکتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا آسمان ہو کہ زمین، اس کا مالک بھی اللہ، اور کوئی اپنا مجرم اللہ تعالیٰ سے زبردستی نہیں چھڑوا سکتا کہ کوئی اللہ سے زبردستی کرے کہ یہ میرا ہے اسے چھوڑ دو۔ فرمایا اللہ جس کو اجازت دیں گے، اللہ کی اجازت سے انسان اس کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اور فرمایا کہ اس کا علم اتنا کامل، تمہارے آگے کیا، تمہارے پیچھے کیا، تم سے پہلے کیا تھا، تم چلے جاؤ گے تمہارے بعد کیا ہوگا، اس کا علم بھی ایک اللہ کے پاس ہے۔ مخلوق ساری کی ساری مل کر اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔
جتنا اللہ نے علم دے دیا ہے اپنے علم میں سے اتنا تو مخلوق کے پاس ہے۔ ساری مخلوق مل کر اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اس کی حکومت، اس کی کرسی یعنی اس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے اور زمین کے اندر بھی ہے، ان سب کا نظام چلاتا ہے، کبھی تھکتا نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، فرمایا کہ وہ اللہ ذات میں بھی بلند ہے اور صفات میں بھی بلند ہے، صفات میں بھی۔ اور فرمایا کہ وہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، جو ایمان لے آتے ہیں اللہ ان کا دوست ہو جاتا ہے۔ ایمان والا اللہ کا دوست اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ فرمایا جو ایمان لائے گا یوں سمجھے کہ اس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو گئی ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا، اور جس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو گئی تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ پروردگار عالم یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتے ہیں، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، اور شیطان کیا کرتے ہیں؟ یہ روشنیوں سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ شیطان آخر کار انسان کو اندھیرے میں لے جاتا ہے، وہیں لے جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بیان کیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متعلق، کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا مناظرہ ہوا اپنے وقت کے بادشاہ کے ساتھ۔ بادشاہ یہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اسے سمجھایا کہ نہیں، رب تو اللہ ہے، اور اس کی صفت یہ ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو کہنے لگا یہ کون سی بات ہے، میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی تو مار سکتا ہوں، بھئی وہ کیسے؟ اس نے یہ کیا کہ جیل کے اندر ایک موت کی سزا کاٹ رہا تھا، قیدی تھا، سزائے موت کا، اسے چھڑا دیا، کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اسے آزاد کر دیا، اور ایک آزاد آدمی کو پکڑ کے اس نے سولی پہ لٹکا دیا، مر گیا، کہا دیکھا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سمجھ گئے کہ یہ بات نہیں سمجھتا۔ فرمایا دیکھو بھی میرا رب تو وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو سورج مغرب سے نکال کے دکھا دے، بات ختم ہو گئی۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بس لاجواب ہو گیا۔ فرمایا دیکھا شیطان نے کس طرح اپنے دوست کو اندھیرے میں رکھا، کس طرح پاگل بنایا اس نے کہ اپنے آپ کو انسان رب کہنے لگ گیا، صرف اس وجہ سے کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اسے حکومت عطا کی تھی۔ بندے کے پاس جب حکومت آ جاتی ہے پھر تو کسی کو کچھ نہیں سمجھتا نا۔ فرمایا حکومت تھی تو اپنے آپ کو رب کہنے لگ گیا۔ اگر وہ بھوکا مرتا ہوتا، کھانے پینے کو کچھ نہ ملتا، پھر دیکھتے کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تبھی خدائی کا دعویٰ کیا نا جب ساری چیزیں وافر تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بیان کیا، نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ایک شخص جا رہے تھے، بستی دیکھی، کہا یہ بستی پتہ نہیں کب دوبارہ آباد ہوگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے حضرت عزیر کو سلا دیا، 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ بتائیے آپ کتنا عرصہ سوئیں؟ کہا مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک آپ کو موت دی، اس کے بعد زندہ کیا ہے آپ کو۔ اب دیکھیے سب کچھ آباد ہو گیا۔ کہنے لگے یقین ہو گیا کہ پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا دیکھو اللہ اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ تو اس طرح کے معاملات کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر ذکر کیا، ربا مجھے یقین ہے آپ کے وعدوں پر کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اے ابراہیم اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ رب کیوں نہیں، ایمان ہے، لیکن اطمینان قلبی کے لیے کر رہا ہوں، اطمینان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ذبح کر کے ان کے گوشت کو مختلف پہاڑوں پر تقسیم کر دو، اس کے بعد ان کو بلانا اور پھر دیکھ لینا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، کیسے زندہ کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی فرمایا یوں رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں ایمان لاؤ، تعلق اپنا اللہ سے جوڑ لو، مضبوط کر لو، اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال نکال کے روشنی کی طرف خود بخود لاتے رہیں، تم آتے رہو گے۔ تو اس طرح توحید کا مضمون اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔ اور دوسرے سپارے میں تحویل قبلہ کا مسئلہ بھی ذکر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کیا، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو اس پر وہ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ دیکھو ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ قبلہ کون سا ہے، کبھی منہ بیت اللہ کی طرف، کبھی بیت المقدس کی طرف، اور پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب تو سب اللہ کے ہیں، اللہ کسی خاص سمت میں نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم دیکھا جاتا ہے، جدھر اللہ حکم دے دیں اسی طرف منہ کرنا جو ہے باعث ثواب اور اجر ہے۔ اور اس مسئلے کو انہوں نے بہت اچھالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم ان چیزوں میں پڑ جاؤ کہ منہ کدھر کرنا ہے، مشرق کو کرنا ہے کہ مغرب کو کرنا ہے، بیت اللہ کو کرنا ہے یا بیت المقدس کی طرف کرنا ہے۔ فرمایا یہ کوئی بحث کی چیز ہے، یہ کوئی الجھنے کی چیز ہے، یہ کوئی کرنے کا کام ہے، تمہیں تو چاہیے جو کرنے کا کام ہے وہ کرو، بس وہ کرنا چاہیے۔ اور کرنے کے کام کیا ہیں؟ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے 177 نمبر آیت میں کہ یہ نیکی کے کام ہے، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ اسی وجہ سے اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے، وہ آیت جس کے اندر اللہ نے نیکیوں کی فہرست بیان کر دی ہے۔ وہ جو کرنے کے کام ہے وہ کرنے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لانا ہے، قیامت پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانا ہے، اپنا مال دینا ہے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، گردن چھڑانے کے لیے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وعدوں کو پورا کرنا ہے، ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، جو لوگ یہ کام کر لیں گے وہ صحیح سچے لوگ ہیں۔ وہ آج اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا، صادق امین، صادق امین۔ صادق کون ہوتا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ صادق کون ہے؟ جو یہ کام کرے گا، جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، جس کا عمل ٹھیک ہوگا، اور جس کے اخلاق ٹھیک ہوں گے۔ خلاصہ 3 چیزیں ہیں پوری آیت کا، ایمان ٹھیک، اعمال ٹھیک، اخلاق ٹھیک۔ 3 چیزیں مل جائیں تو انسان سچا اور متقی بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 مضمونوں کو بڑے زور کے ساتھ اس حصے میں بیان کیا۔ ایک مضمون ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا سے فتنہ اور فساد، ظلم، بربریت، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جب تم جہاد کرنے والے بن جاؤ۔ جہاد کرو گے اللہ اسے ختم کر دیں گے، اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ تم کہو کہ اگر لڑیں گے، جہاد کریں گے تو ہم مر جائیں گے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ یاد رکھو، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لائیں، ہجرت کریں اور جہاد کریں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کو پانے والے بن جائیں، اللہ کی رحمت ان کو ملے گی۔ رہی بات موت کی، فرمایا کیا جو جہاد نہیں کرتے وہ مرتے نہیں ہیں؟ مرتے تو وہ بھی ہیں، موت تو ان کو بھی آ جاتی ہیں۔ فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، دیکھو ان لوگوں کو، ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگے کہ ہم یہاں رہیں گے، مر جائیں گے۔ جو ہی وہ اس بستی سے نکلے تو اللہ نے فرمایا موتو، مر جاؤ۔ فرمایا ہزاروں لوگ وہیں کے وہیں مر گئے۔ موت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اس لیے جہاد سے اس لیے دور نہ ہو جاؤ کہ مر جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت تھا تو فرمایا لوگوں دیکھو مجھے،
اگر جہاد میں موت ہوتی تو مجھے موت آ جاتی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر تیر کا، تلوار کا، نیزے کا زخم نہ ہو، لیکن مجھے موت پھر بھی چارپائی پہ آ رہی ہے، پھر بھی چارپائی پہ آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے نہیں گھبرانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت و جالوت کا واقعہ بیان کیا، جس میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کفر کے لشکر کا جو سردار تھا جالوت، اسے قتل کیا۔ تو فرمایا حضرت داؤد نے جب ان کو قتل کیا تو اس قتل کی وجہ سے وہ فتنہ ختم ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے حضرت داؤد کو نبوت بھی عطا کر دی اور علم بھی عطا کر دیا۔ جو جہاد کرتے ہیں اللہ انہیں علم و حکمت عطا فرما دیتے ہیں اس جہاد کی برکت سے، اس جہاد کی برکت سے، اس لیے فرمایا اس سے کبھی نہیں گھبرانا۔ دوسرا مضمون انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ فرمایا جو اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے کبھی اس میں بخل نہیں کرنا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اگر تم نے خرچ کرنا چھوڑ دیا اپنے ہاتھوں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں لے جاؤ گے، اور اگر خرچ کرو گے تو مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم یوں سمجھنا کہ اللہ کو قرض دے رہے ہو، اور اللہ کو جو قرض دیتا ہے اللہ دگنا چگنا کر کے اسے واپس کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال دی، فرمایا کہ جس طرح ایک آدمی ایک دانہ زمین کے اندر ڈالے اور پھر اس دانے سے جو ہے نا خوشہ نکلے، 7 بالیاں ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، ایک دانے کی وجہ سے 700 دانے ہو گئے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرے گا اللہ اس کے بدلے میں اسے 700 عطا فرما دیں گے۔ اور بات یہیں تک ختم نہیں، فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہیں گے اور بھی دگنا کرتے چلے جائیں گے، دگنا کرتے چلے جائیں گے۔ ہاں اتنی بات ہے ایمان والوں، جب تم خرچ کرو نا، جس پر خرچ کرتے ہو احسان نہ جتلایا کرو کہ میرا احسان ہے میں تمہیں دوں گا۔ تم نے احسان جتلایا تمہارا صدقہ ختم، لوگوں کو دکھلانا مقصد نہ ہو، دکھلاوا مقصد، انفاق ختم۔ اور جس کو دیا اس کو تم تکلیف پہنچاؤ، میرا فلاں کام کرو، نہیں ہو سکتا، اچھا میں تو تجھے یوں دیتا ہوں، فلاں موقع پر دیا تھا اور آج تو میرا کام نہیں کرتا، ایذا پہنچائیں۔ فرمایا تمہاری نیکی ضائع ہو گئی۔ اے ایمان والو اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کیا کرو، خرچ کرو اللہ کے لیے۔ شیطان تمہیں ڈرائے گا تمہیں شیطان کہ تم خرچ کرو گے، یار تمہاری اپنی ضروریات نہیں پوری ہو رہی، بچوں کی فیس بھی دینی ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، دوائیاں بھی لانی ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ فرمایا یہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم خرچ کرو میں اپنا فضل تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اور اللہ کا فضل جس پر ہو جائے اسے اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ فرمایا خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ سود کا ذکر کیا، فرمایا سود سے مال گھٹتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس لیے سود کا کام کبھی نہ کرنا، بظاہر تمہیں کتنا بڑھتا نظر کیوں نہ آئے، اللہ نے سود کو گھٹانا ہی گھٹانا ہے۔ نتیجہ اور انجام یہ ہوگا، آج آپ پوری دنیا پر نظر دوڑا لیں، معیشت دیکھ لیں، جو سود کا کرتے ہیں آج وہ رو رہے ہیں اور مان رہے ہیں اس بات کو کہ سود کی دلدل میں پھنس کر ہم تباہ و برباد ہوئے۔ ہم اپنے ملک کا قرضہ دیکھ لیں، کہاں رہا قرضہ اور کہاں اس پر جو ہے وہ سود ہے۔ دن بدن انسان اسی میں پھنستا ہے۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا چھوڑ دو اس سود کو، نہیں چھوڑو گے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تم اعلان جنگ حاصل کر لو، پھر اللہ کے ساتھ تمہاری جنگ ہے۔ سود کرنا اللہ کے ساتھ جنگ، اللہ کے ساتھ جنگ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں انتظامی چیزیں ذکر کی، فرمایا قتل ہو جائیں، مقابلے میں قتل کر دیا جائے، اور وصیت کیا کرو اپنے مال کے بارے میں کہ کس کا دینا ہے کس کا نہیں دینا، قرض وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل واضح ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے شراب کے متعلق، جوئے کے متعلق ظاہری نفع نظر آتا ہے لیکن گناہ بہت بڑا ہے۔ یتیموں کے حقوق کا خیال کیا کرو۔ عورتوں کے متعلق ذکر کیا، فرمایا کہ وہ تمہاری بیویاں اور کھیتیاں ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے حقوق کو ادا کیا کرو۔ قسم کھا لو تو اس قسم کو پورا کیا کرو۔
طلاق کے متعلق تفصیلی احکامات ذکر کیے کہ کہاں رجوع ہو سکتا ہے اور کہاں نہیں ہو سکتا، اور پھر مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال تک، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، خرچہ سب اس نے اٹھانا ہے۔ اگر ماں نہیں پلا سکتی تو اس کا ذمہ داری بھی باپ کے اوپر ہے۔ جس عورت کو طلاق مل جائیں اس عورت کو عدت بھی گزارنی چاہیے، بغیر عدت کے دوسری جگہ جو ہے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب تم کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، لکھے بغیر کسی قسم کا کبھی کوئی معاملہ نہ کیا کرو، اور اس پر گواہ بھی بنا لیا کرو۔ گواہوں کو چاہیے کہ ہمیشہ عدل کے ساتھ جو ہے وہ گواہی دیا کریں۔ اور اصلاحی چیزیں بھی ذکر کی کہ جب تک انسان کی اپنی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک ان احکامات پر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا اے لوگوں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزوں کی پابندی کیا کرو۔ واتموا الحج والعمرۃ للہ، اے لوگوں حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرتے رہا کرو۔ جب وہاں جاؤ تو اللہ سے دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں ہمیں اس حال میں رکھنا جو ہمارے لیے بہتر ہو، اور آخرت کے اندر بھی یا اللہ ہمارے لیے بھلائی ہو، اور آگ کے عذاب سے بچانا۔ فرمایا یہ اصل میں حج کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ سے اس طریقے سے مانگتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، فرمایا نمازوں کی پابندی کیا کرو، خاص طور پر عصر کی نماز کی پابندی کیا کرو، اس کے اندر سستی نہ کیا کرو، اور اللہ سے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہو۔ اور پھر اللہ نے اس صورت کو دعاؤں پر ختم کیا۔ وہ آخری 2 آیات جو اللہ نے معراج میں عطا فرمائیں، اس میں جو آخری آیت ہے وہ دعاؤں کے بارے میں ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا، اے اللہ بھول چوک ہو جائے تو مواخذہ نہ کرنا، یا اللہ مشکل احکام نہ دینا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، یا اللہ ان چیزوں کا ہمیں مکلف نہ بنانا، واعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، یا اللہ ہماری مغفرت کر دینا، یا اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کرنا۔ فرمایا یوں اللہ سے مانگتے بھی رہو، نمازیں بھی پڑھتے رہو، حج عمرہ بھی کرتے رہو، اور روزے کی ادائیگی کرتے رہو۔ جب تمہارا ماحول اس طریقے سے بن جائے گا تو نکاح طلاق کے اور دیگر یہ جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں ان پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب ان پر تم چلو گے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر پاؤ گے اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر پاؤ گے۔ یہ تھا خلاصہ ان آیات کا جو ذکر کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور اس کی سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کے مطابق عقیدہ اختیار کرنے والا بنا، سنت کے مطابق زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس رمضان کو کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ رمضان ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ رمضان اور قرآن ہمارے حق میں سفارشی بنا اور ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔